السلام علیکم جی، بہت اہم سٹوری لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس خبر کا جو ہے وہ سرا اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے ملتا ہے، اور یہ اتنی کراہت انگیز جسے کہنا چاہیے کہ سٹوری ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ہماری بچیاں اور بچے جو ہیں وہ اس خبر کو سن پائیں، کیونکہ ایسی خبر ہے کہ جس کے اندر گھٹیا قسم کی باتیں بھی آتی ہیں جو کہ ہم نہیں شاید سوچ سکتے۔ ویسے ہو سکتا ہے بچے ہم سے بھی زیادہ ایڈوانس ہوئے ہوں، وہ خبریں پڑھ بھی چکے ہوں۔ یہ خبر ہے جی جیفری اسپائنیج کی۔ یہ ایک کہانی ہے ایک خاتون کی جو کہ برطانیہ کی جو سول سوسائٹی ہے، نائٹ لائف ہے، اس میں بڑی ان تھی، اور وہ خاتون جو تھی وہ بیسیکلی جو تھی وہ لوگوں کو جنسی تسکین کے لیے کم عمر بچے اور بچیاں فراہم کرتی تھی۔ وہی جس کا الزام افشاں بی بی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر عمران خان کے اوپر لگاتی پھرتی ہے نا پاکستان میں۔ ابھی اس طرف نہیں جانا آپ نے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہماری افشاں ہے نا جو الزام لگاتی پھر رہی ہے، اس کی طرف نہیں جانا۔ اب یہ اسپائنیج والا جو معاملہ ہے، اس کے اندر وہ خاتون جو ہے اس کا نام ہے جناب والا اللہ آپ کا بھلا کرے گیزلین میکسویل، چلیں مس میکسویل ہی کہہ لیں۔ مس میکسویل جو ہے وہ ان کی ایک تصویر بھی آپ اگر چاہیں تو اس وقت ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھا سکتے ہیں، کس طرح وہ بھیڑی کھڑی ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ، اور ان کے کان کے اندر باتیں کر رہے ہیں۔ اے جے عورت یہ باتیں کر رہی ہیں ان کے ساتھ، اور یہ کب کی ہے؟ جب برطانیہ کے اندر اس بات کا جشن منانے کے لیے کہ ہم نے کمیونزم کو گرا دیا ہے، ٹا دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے، ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، اس میں وہ خاتون ان سے مل رہی ہیں۔ ملنے کا انداز بتاتا ہے کہ وہ پرانی آشنائی ہے۔ وہ پرانی آشنائی ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے، لیکن فی الحال آپ اس تصویر پہ گزارا کریں۔ تو یہ خاتون جو ہے اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ برطانیہ کے اندر بھی لوگوں کو جو ہے وہ چائلڈ پورنوگرافی سے مطلب کو پریکٹیکل شکل کے اندر نا، ہاں یہ خاتون جو ہے اس کی فیسیلیٹیٹر تھی۔ یہ خاتون پھڑی گئی، اور پھڑے جانے کے بعد اس کو جیل میں ٹاک دیا گیا ہے، یعنی کہ اپنی باقی زندگی اب اس نے جیل میں گزارنی ہے۔ میرا خیال اس کو 51 سال قید کی سزا ہو گئی۔ اب جو اس خاتون کے کلائنٹ تھے جو اس سے خدمات لیتے تھے، ان کی فہرست جو ہیں وہ قسط بائی قسط جاری ہو رہی ہیں۔ جو تازہ ترین اس کی جو فہرست جاری ہوئی ہے اس میں تقریباً 222 یا 223 لوگوں کا نام ہے، اور ایک نام اس کے اندر جو ہے وہ ہائیڈ کر دیا گیا ہے، اور اس کو نام کو ہائیڈ کرنے کی جو جواز ہے، یہ جسٹیفیکیشن ہے، وہ یہ دی گئی ہے کہ یہ صاحب جس ملک میں مقیم ہیں وہاں پہ اس طرح کے کام کے نتیجے کے اندر جو کہ یہ مس میکسویل کروا رہی تھیں اور یہ ان کے کلائنٹ کر رہے تھے، یہ جو ہے یہ وہاں پہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب آپ رضی زادہ صاحب آپ تو ہر وقت عمران احمد خان نیازی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اب دنیا کی کوئی خبر جا رہی ہو گھیر تان کے آپ اس کو لے آتے، نہیں، ٹھہرے ابھی ایک منٹ ٹھہرے، اب آ جائیے اس بات کے اوپر۔ یہ خاتون بہت امیر کبیر خاتون تھی، یہ جو چائلڈ اپنی جنسی تسکین کے لیے بچوں کی فراہمی کیا کرتی تھی، یہ بہت امیر خاتون تھی، ان کا اپنا طیارہ تھا، اور انہوں نے ویسٹ انڈیز کے پاس لبرٹی آئیلینڈ کے نام سے یا جزیرہ آزادی کے نام سے اپنا ایک الگ جزیرہ خرید رکھا تھا، جس کے اوپر انہوں نے ایک شداد کی جنت تعمیر کر رکھی تھی، اور جو لوگ جو تھے وہ اس تسکین کے لیے اپنے آپ کو برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر جو تھے یا امریکہ کے اندر غیر محفوظ پاتے، تو یہ خاتون جو تھیں وہ ان کو طیارے کے اوپر پک کر کے تاکہ ان کے ٹریول کا کوئی ریکارڈ بھی کسی جگہ پہ نہ آئے، اس جزیرے میں لے کے جاتی تھیں، اور وہاں پہ جا کے وہ اپنی تسکین کا سامان
बहम होता था उनको और वो करते थे. अब जनाब बात इससे आगे गुजरती है और जनाब वसीम अकरम साहब जो हैं वो एक पॉडकास्ट में मुख्तलिफ दीगर प्लेयर्स के साथ मिल के वंस अपॉन ए टाइम ये इंकशाफ फरमा चुके हैं. उसका क्लिप भी यहाँ पे है, अगर तस्वीर लगा देते हैं, हम आवाज़ भी सुना दें, शायद हमारे प्रोड्यूसर साहब उनकी. Like to circuit with Imran Khan as a youngster? For me, it was fun, the whole team, and Imran said, let's go to a nightclub. With his husky voice. There was a queue of only girls to shake hand with Imran. And I just said, that's awesome. He took us and one of his friends, she, a female, took us to the airport. And she had her own plane. So we sat on a private plane, about 45 minutes ride into a deserted island. They went into chat into the house. Just a chat. And we and Ijaz just looked at each other. Said, okay, what should we do now? We can't even go back to the hotel. We are on an island in the middle of South America. उसमें वो इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि हम जब वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे गए क्रिकेट टीम लेकर, तो एक शाम को जनाब कप्तान ने हमें कहा कि नाइट क्लब चलना है. तो उसने कहा जी मैं तो बड़ा एक्टिव था, क्या है नाइट क्लब जाना है. तो मैं भी उनके साथ चला गया. तो क्लब में मुलाकात हो गई एक खातून से. अगरचे क्लब के अंदर ख़वातीन जो हैं वो लाइन लगा के खड़ी हुई थी इमरान खान से हाथ मिलाने के लिए, लेकिन हमारी एक ऐसी खातून से मुलाकात हुई जिसने हमें कहा कि जी आप मेरे क्लब चलें. तो जब हम उनके क्लब जाने के लिए गाड़ियों में बैठे और गाड़ियों में बैठ के वो हमें एयरपोर्ट ले गई. पता चला एयरपोर्ट पे उसका अपना ज़ाती तैयारा खड़ा हुआ है. हम तैयारे में बैठ गए और तैयारा हमें लेके लिबर्टी आइलैंड पहुंच गया. मिल गया ना, लिबर्टी आइलैंड पहुंच गया. तो कप्तान ने वहाँ पे पहुँच के कहा कि जी लो तुसी साडे ली मार गए तो मैं तुहाडे ली मार गया. कप्तान ने उसके बाद वहाँ पे जाके जजीरे पे हमसे दूरी इख्तियार कर ली. और फिर हम जब दो दिन या रात जो भी जितना भी अरसा वहाँ पे रहे, वो कप्तान हमारे हाथ नहीं चढ़ा. तो अब वो यहाँ से वो अपने आप को कहता वहाँ पे कोई ऐसा सामान, हमारे एंटरटेनमेंट का सामान तो नहीं था, लेकिन कप्तान जो था वहाँ पे जाके गायब हो गया. और फिर अगले जब हमने वापस आना था तो उससे चंद लम्हे पहले वो हमारे साथ वापस आया और यूँ हम उस कैरेबियन आइलैंड के अंदर वापस आ गए, लिबर्टी आइलैंड के अंदर अय्याशी फरमा कर. अब जब आप ये जो क्लिप है इसको सुनते हैं और इसका उर्दू तर्जमा करते हैं, जो मैंने कर दिया आपके लिए, तो उसके बाद आपको अंदाज़ा होता है कि ये जो मिस मैक्सवेल के साथ जो ये इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब खड़े हुए हैं, ये पुरानियाँ इंटीमेसियाँ हैं, मतलब कस्टमर ही कहने पाए, लेकिन इसमें एक कमीनापन भी है. और वो कमीनापन ये है कि बुकिंग जो साहब थे ना, वो गोल्ड स्मिथ के नाम से, गोल्ड स्मिथ फैमिली की तरफ से इमरान अहमद खान नियाज़ी की बुकिंग होती थी. क्योंकि समझते हो ना, हाँ जमाइमा गोल्ड स्मिथ के भाई जैक गोल्ड स्मिथ, तो उस ख़ानदान के नाम से बुकिंग हुआ करती थी इस पर. अब ज़ाहिर है उस ख़ानदान के अंदर जो अफराद हैं, ज़ैक हो सकता है इस तरह की चीज़ से बहरामंद होने के लिए, और या फिर उनका दामाद हो सकता है, ये सारा. तो बहरहाल इस वक्त ये खबर आलमी सतह के ऊपर बड़े जिसे कहना चाहिए कि बड़ी शिद्दत के साथ इसके ऊपर बहस मुबाहसा जारी है. इसके ऊपर एक काउंटर वर्जन आ गया, और काउंटर वर्जन ये था कि चूँकि इस वक्त गज़ा में इसराइली, भारतीय, यूक्रेनियन और दुनिया भर के तमाम किराए के कातिल जो हैं वो इकट्ठे होकर फ़लस्तीन के अंदर मासूम बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, उनके जिस्मों को काट रहे हैं, उनको बम मार रहे हैं, उनको गोलियों में परो रहे हैं, उनके घरों को आग लगा रहे हैं, उनके बिस्तरों में घुस के तस्वीरें और सेल्फियां ले रहे हैं कि देखें यहाँ पे जो बच्चा कल सोया था, आज हमने सुबह उसको मार दिया है, अब हम उसके बेड के अंदर बैठे हुए हैं, हा हा हा. और बेड के अंदर बैठे हुए जो लोग होते हैं उनमें से एक इंडियन नयाद होता है. अब वो यहूदी है या नहीं है ये हमें नहीं पता, वो सहूनी है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन तस्वीर उसकी जो है वो छप गई है. और इस वक्त वेस्ट के अंदर जो व्लॉग्स करने वाले जर्नलिस्ट हैं वो उस तस्वीर को लेके उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर्स कर रहे हैं.
تو یوکرین کے اپنے ملک کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے جو کرائے کے قاتل ہیں یا مرسنریز ہیں وہ وہاں سے اسرائیل میں آئے ہیں تاکہ وہاں پہ فلسطینی بچوں کا قتل عام کر سکیں، خواتین کا ریپ کر سکیں۔ اب یہ پچھلے کم از کم 90 دن سے یہ اتنی بڑی خبر بنی ہوئی ہے عالمی میڈیا کے اندر کہ اس کو ہٹانے کے لیے سازشی تھیوری، اس کو ہٹانے کے لیے یہ بچوں والے سکینڈل کا بھانڈا پھوڑا گیا ہے، اور اب ڈسکشن اس پہ شروع ہو گئی کہ یہ بچوں کی سیکس ٹریفکنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ بچیاں ایسٹرن یورپ کے مختلف غریب ممالک سے لائی جاتی تھیں سہانے مستقبل کے خواب دکھا کر، اور پھر ان کو اس جزیرے کے اندر محبوس کر کے اس ایسی زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جاتا تھا۔ اس میں یہ بھی الزام ہے کہ ان میں سے جو بچیاں بھاگنے کی کوشش کرتی تھیں وہ پراسرار طور پہ ہلاک ہو جاتی تھیں، اور کوئی زہر ویر دے دیتا جانا ہونا ہے انہوں نے بیچاریاں نو۔ تو یہ وہ سکینڈل ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سکینڈل لیک اس لیے کروایا گیا ہے، یہ میکسویل جیڑی ہے وہ جتنے بڑے بڑے اس کے کلائنٹ ہیں، اس نے چند دنوں کے اندر، کئی جج بھی اس کے کلائنٹ، ہاں چند دنوں کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد یہ باہر آ جائے گی۔ یوں فلسطین کے بچوں والی خبر جو ہے وہ پس منظر میں چلی جائے گی۔ ایک تو یہ اس کا جواز پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا ہے اکانومسٹ میں، ان کے نام سے چھپا ہے، لیکن یہ میرے علم میں ہے کہ جب عمران احمد خان نیازی صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ میں منتقل کیا جا رہا تھا تو اس وقت میرے سورسز نے مجھے بتایا تھا کہ لو پائن نے کوئی 15-20 آرٹیکل لکھ مارے نے۔ میں نے کہا کہ آرٹیکل اس نے حرف بحرف لکھے ہیں، اس کہتا نہیں، وہ ٹائم لائنیں لکھ دیتا ہے۔ وہی آرٹیکل اس کی الیکشن کیمپین کا بیانیہ ہوں گے، اور وہ انہی آرٹیکلز کے اندر بیان کیے گئے نکات کے اوپر اپنی انتخابی مہم چلائے گا اندر بیٹھ کے۔ میں کیا وہ اندر بیٹھ کے چلا لے گا؟ انہوں نے کہا کہ معیار اس قدر گر گیا ہے ہمارے ہاں ہیومن ریسورس کا کہ پہلے جو کام اکیلا کرنل شفیق کر لیا کرتا تھا، اب اس کے لیے 2 فل جرنیل رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان سے ایک حامد میر ہینڈل نہیں ہو رہا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں، اور کرنل شفیق صاحب حامد میر سمیت تمام اینکر کو ہینڈل کیا کرتے تھے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ حافظ صاحب کی جیب کے اندر کتنے کے کھرے سکے ہیں اور کتنے بڑے کتنے سارے کھوٹے سکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ ہیومن ریسورس کا معیار گر گیا ہے۔ تو خیر میں کہا کہ دسو تمہوں چکیا نہیں تو یہ مطلب تسی ہوں ہیومن ریسورس سے تو کوشچن نہ چکو۔ کہنے چکیا تو تمہوں بھی نہیں، اسی دوویں چکے گئے سا، میرا سورس ہی تے میں بھی اسی دوویں چکے گئے سا۔ تو میں کہا دیکھو تمہوں اگلے انہوں نے نہیں چکیا، شریف لوگوں نے تسی پکڑ کے پوری ہیومن ریسورس دے اتے ہی کوشچن ریز کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا چکیا تو انہوں نے تمہوں بھی نہیں، پچھلے ہی چکیا سی نا۔ لیکن اے تو یار میں مطلب کہ ٹیری ٹا بیٹھے نے، میرا مطلب ہے ایک ٹاپ اینکرز کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہے اس کو اپنے خلاف کر بیٹھے ہیں۔ اینی ہاؤ یہ ہے جی اس وقت کہانی کہ جو عمران احمد خان نیازی کا آرٹیکل اکانومسٹ کے اندر چھپا ہے، جس پہ ہم الگ سے ولاگ کریں گے، اور اس کے اندر ایک تو اس نے اپنا پورا نریٹو انلیش کر دیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ آرٹیکل اس موقع پہ جب مس میکسویل کی کرتوتوں کی فہرستیں شائع ہو رہی ہیں، اور ہر انگلی جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے کہ اے کپتان بھی گا سج۔ اب اگر آپ میکسویل کے ساتھ اس کی قربت کو دیکھیں تو پھر آپ کو جو افشاں ہیں ہماری، یہ جو لاہور کی سڑکوں کے اوپر بیچاری کھجل ہوتی پھر رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ لاہور کے اندر جو گوشہ افیت یا جو بھی وہ تھا، گوشہ اطفال جو تھا جہاں پہ کہ لاوارث بچیوں کو رکھا جاتا تھا اور بڑی کیئر کے اندر رکھا جاتا تھا، وہاں سے وہ اپنی جنسی درندگی کی تسکین کے لیے بچیاں منگواتا تھا اور ان سے اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ اب اس الزام کی عالمی تصدیق ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے عدیل آصف نے پچھلے دنوں انٹرویو بھی کر لیا ہے افشاں کا، وہ انٹرویو دوبارہ سنیں، میری خواہش ہوگی، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی وہ انٹرویو دوبارہ سنیں،
تو آپ کو کچھ تانے بانے ملتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.